الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے پاکیزہ اور مقدس گھر میں دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی تشریف آوری اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے. دوستو، اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ مسجد ہمارا روحانی مرکز ہے. انسان کیونکہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک مادی بہیمی ظلماتی ہے جو حیوانی ہے، جسمانی ہے، اور ایک ملکوتی اور نورانی ہے جو روحانی ہے. یعنی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جسم خاکی ہے، روح آفاقی ہے. جسم کیونکہ خاکی ہے اس لیے اس کی خوراک بھی خاکی ہے، اور روح افلاکی ہے، آفاقی ہے، اس لیے اس کی خوراک بھی آفاقی ہے. یعنی جسم مٹی سے بنا ہے اور اس کی خوراک بھی مٹی سے نکلتی ہے، اور روح اوپر سے آئی ہے اس لیے اس کی خوراک بھی اوپر سے وحی کے ذریعے آئی ہے. جسم کی خوراک کا مرکز بازار ہے، جسم کی خوراک کا مرکز بازار ہے، اور روح کی خوراک کا مرکز مسجد ہے. انسان مسلمان جب بازار جاتا ہے تو اس کی اصل انسانیت پر، روحانیت پر موت طاری ہو جاتی ہے، وہ روحانیت مرجھا جاتی ہے، اس پہ غفلت کی چادر آ جاتی ہے. لیکن مسلمان جب مسجد آتا ہے تو اس کی روحانیت زندگی پا جاتی ہے، اس میں چمک اور دمک آ جاتی ہے، اس کی انسانیت بیدار ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند بازار ہے اور سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے. احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها.
اور ایک روایت میں فرمایا خیر الاماکن مساجدھا وشر الاماکن اسواقھا، کہ سب سے بہتر جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا مسجد میں جی اس طرح لگتا ہے جیسے مچھلی کا پانی میں لگتا ہے، اور منافق مسجد میں مچلتا ہے، اچھلتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں پھڑپڑاتا ہے۔ تو خانیانی کے خان صاحبوں، اگر مچھلی کو زندہ رہنا ہے تو پانی میں آنا ہوگا، اگر ہمیں اپنا ایمان باقی رکھنا ہے تو مسجد میں آنا ہوگا، مسجد میں آنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو آباد کیا تو سب سے پہلے اپنا گھر بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ اللہ نے جب کائنات بنائی، بلکہ علامہ اذروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار مکہ میں لکھا ہے کہ جب زمین بھی نہیں تھی اور آسمان بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، جب اللہ کا عرش پانی پر تھا تو اس پانی کے اندر بھی بلبلے اور جھاگ کی شکل میں خدا کا گھر خانہ کعبہ بلبلے کی شکل میں موجود تھا۔ اور پھر فرشتوں نے بنایا۔ علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب سے بتا رہا ہوں کہ فرشتوں نے پھر اللہ کا گھر بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، پھر شیخ علیہ السلام نے بنایا، پھر نوح علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، پھر اس کے بعد قوم عمالقہ نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اس کے بعد میں قصی بن کلاب نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، قصی بن کلاب نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اس کے بعد میں قریش نے اور خانہ کعبہ تعمیر کیا، مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس کے بعد میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ بعد مورخین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلافت عثمانیہ کے زمانہ میں خانہ کعبہ کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھی، ڈھہ گیا تھا، تو اس کو خلافت عثمانیہ کے فرمانروا مراد خان نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، لیکن اس کے بعد بھی کبھی خانہ کعبہ کی نئی تعمیر نہیں ہوئی، ہاں مرمت ہوتی رہتی ہے لیکن باقاعدہ پھر کبھی اس کی تعمیر نہیں ہوئی۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ نے جب دنیا بنائی اس سے پہلے اپنے گھر کو آباد کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کا گھر آباد رہے گا تو دنیا آباد رہے گی۔ اللہ نے بھی سب سے پہلے اپنا گھر بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ کے قریب پہنچے، جب قباء میں پہنچے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرایا، اور جب مدینے پہنچے ہیں تو وہاں پر زمین خرید کر دو جو یتیم بچوں کی زمین تھی، ایک سہل تھا ایک سہیل تھا، ایک سہل تھا، اور قیمت ابو بکر نے چکائی تو پھر معاملہ سہل تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ مسجد بن رہی ہے، جب تک قیامت تک اس مسجد میں جتنی بھی عبادتیں ہوں گی، ریاضتیں ہوں گی، تلاوتیں ہوں گی، اطاعتیں ہوں گی، ان سب کا ثواب تیرے حصے میں بھی لکھا جائے گا، تیرے حصے میں بھی لکھا جائے گا۔ تو نبی نے، اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر آباد کیا، دنیا بنانے سے پہلے نبی نے ہجرت فرمائی، ابھی صحابہ کے پاس میں گھر نہیں تھے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کی میزبانی میں رہ رہے ہیں، میزبانی کہہ رہا ہوں، حالانکہ گھر نبی کا ہی تھا۔ تاریخ میں واقعہ لکھا ہے، بعض مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تبا، اس کا بیٹا شکار کھیلتے ہوئے یثرب آیا، مدینے آیا، وہیں گرفتار ہو کر قتل ہو گیا، تو تبا بادشاہ نے بہت بڑی فوج لے کر مدینے پہ حملہ کیا، اٹیک کیا۔ جب مدینے پہ حملہ ہوا تو مدینے والوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ جنگ تو ہم سے کر لیں لیکن آپ سفر سے آئے ہیں،
آپ کو ذرا بھوک لگی ہوگی، پہلے کھانا تناول فرما لیں، اس کے بعد جنگ کرتے ہیں۔ تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسی بستی ہے، میں ان سے جنگ کر رہا ہوں اور یہ مہمان نوازی دکھا رہے ہیں۔ تو اپنے علماء سے پوچھا، پتا کرو یہ بستی کیسی ہے۔ تو علماء نے آسمانی صحیفے کھولے اور بتایا اس بادشاہ کو کہ اس بستی پہ تو حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بستی محمد عربی کا مسکن بننے والی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں آنے والے ہی ہجرت فرما کر کبھی۔ تو اس بادشاہ نے اپنی جو ہے ایک گھر تعمیر کرایا تھا اور اس میں ایک رقعہ لکھا تھا کہ یہ گھر جو ہے چلتا رہے اور یہ گھر میں نے بنایا ہے اللہ کے اس آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ہم جو سنتے رہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کے گھر نبی ٹھہرے، حقیقت یہ ہے کہ وہ گھر نبی کا خود کا تھا، اس میں ابو ایوب انصاری ٹھہرے رہے۔ لیکن ابھی صحابہ کے پاس مکانات نہیں ہیں، لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ مدینے پہنچے ہیں۔ سب سے پہلی فکر یہ کی کہ اللہ کے گھر مسجد کو تعمیر کرایا ہے۔ تو مسلمانوں کا بھی یہی عمل ہونا چاہیے کہ مسلمان جہاں وہ کہیں بھی بستے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر آباد کرنے سے پہلے اللہ کے گھر مسجد کو آباد کریں۔ دو قوموں کے اوپر بڑا رشک آتا ہے مجھے، ایک پڑوس کا پٹھان ہے، ایک گجرات کا مسلمان ہے۔ یہ جہاں کہیں بھی گئے ہیں انہوں نے اپنے گھر کو تعمیر کرنے سے پہلے اللہ کے گھر مسجد کو تعمیر کیا۔ نہیں یقین آ رہا ہے جاؤ برطانیہ میں دیکھ لو، نہیں یقین آتا ہے جاؤ افریقہ کے جنگلات میں دیکھ لو، اس قوم نے جو ہے اللہ کے گھروں کو اس طرح جو ہے تعمیر کرایا ہے، اس طرح آباد کیا ہے کہ اس قوم پر صحیح معنی میں مجھے تو رشک آتا ہے۔ تو مسلمانوں کا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے کہ اپنا گھر تعمیر، اپنے گھر کی آبادی سے زیادہ فکر اللہ کے گھر کی آبادی کی ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد بنائی ہے، خوبصورت، اپنے علاقے کی یہ سب سے خوبصورت مساجد میں اس کا شمار ہے، پہلے نمبر کی خوبصورت مسجد ہے یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر پہ جتنا بھی لگایا جائے فضول خرچی میں نہیں آتا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر نہیں بلکہ توسیع ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو بعد میں کہا کہ آپ نے جو ہے ساگوان کی لکڑیاں لگا کر اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے۔ نبی تو سادگی کو پسند کرتے تھے، نبی کے زمانے میں ابو بکر و عمر کے زمانے میں مسجد سادہ تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جو جتنا خوبصورت اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں اتنا ہی خوبصورت محل بنائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا محل خوبصورت ہو، اس لیے میں نے خوبصورت مسجد بنائی ہے۔ اور کہا کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں اگر مسجد نبوی سادہ تھی تو ان کے گھر اس سے زیادہ سادہ تھے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا گھر تو خوبصورت ہو، اچھا ہو، اور خدا کا گھر اچھا نہ ہو۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجد سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول سب سے بہتر جگہ کون سی ہے دنیا میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائل کی طرح مسئول بھی نہیں جانتا، سائل کی طرح مسئول بھی نہیں جانتا۔ اتنے میں جبریل امین اترا، نبی نے جبریل سے پوچھا، بتا جبریل تو بہت گھما پھرا ہے، اور اس نے خود اقرار کیا ہے، آفا کہا گردید ام نہر بتاں بندید ام بسیار خوباں دید ام اللہ تو چیز دی جڑی، کہتا ہے فلبت مشارق الارض و مغاربها لم ار احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب ابدا قریب 14 طبق سب دیکھا لیکن محمد جیسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ جبریل اقرار کر رہا ہے، قلبت مشارق الارض و مغاربها، جبریل تو بتا کہ دھرتی پر کائنات میں سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ جبریل نے کیا جواب دیا؟ جبریل نے عرض کیا، اللہ کے رسول سائل کی طرح مسئول بھی نہیں جانتا، یعنی پوچھنے والے کی طرح جس سے پوچھا جا رہا وہ بھی اس سے بھی نہیں پتا۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جبریل
آج یہی پتا کر کے آؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ دھرتی پر سب سے بہتر جگہ کون سی ہے۔ جبریل گیا اور آیا، اس کے کون سا ٹائم لگتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے اللہ کا رسول میں آدم سے آپ تک ہر پیغمبر کے پاس آتا رہا، لیکن جتنا قرب اللہ کا آج نصیب ہوا اتنا تو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ آج اللہ نے اپنے قرب خاص میں بلا کر مجھے کہا آؤ جبریل تیرا آنا آج مبارک ہے، آج بہت اچھا سوال لایا ہے تو، جا میرے محبوب کو جا کے بتا دے کائنات میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے۔ علماء تعجب نہ کریں، بیت اللہ بھی مسجد ہے، ام المساجد ہے، مسجد حرام مسجد ہے، مسجد نبوی مسجد ہے، بیت المقدس بیت المقدس مسجد اقصی مسجد ہے، تو کائنات میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے۔ یہ ساری مسجدیں ہندوستان کی کوڈنگلور کی پہلی مسجد سے لے کر، اگر آپ مفتی گوگل صاحب سے پوچھیں کہ ہندوستان کی پہلی مسجد کون سی ہے تو کہے گا کوڈنگلور۔ کالی کٹ سے 200 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے کوڈنگلور، اس میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو شق القمر کا واقعہ، اس میں میں نہیں گھسنا چاہتا، لیکن بعض مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، ہندوستان کی پہلی مسجد کوڈنگلور کی نہیں ہے بلکہ گجرات کے بھاؤ نگر کے پاس گھوگا میں بنی ہوئی مسجد کا رخ فلسطین کی طرف ہے۔ یہ اس زمانے میں مسجد بنی تھی جس زمانے میں نبی کو حکم ہوا تھا کہ نماز پڑھتے وقت اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کیجیے، اس زمانے میں بھی گجرات میں مسجد موجود تھی۔ یہ ہندوستان کی پہلی مسجد ہے، تو گھوگا کی پہلی مسجد سے لے کر یا کوڈنگلور کی مسجد سے لے کر اس خانیانی کی خوبصورت مسجد تک یہ ساری کی ساری مسجدیں یہ بیت اللہ کی برانچیں ہیں، شاخیں ہیں، ان کے اوپر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی دھرتی کے سارے حصوں پر تو اس حصے پر قائم نہیں ہوگی جس حصے پر اللہ کا گھر مسجد بنایا گیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے یہ ساری مسجدیں اوپر اٹھائی جائیں گی، مسجدیں اگر موجود نہیں ہوں گی، مسجد کی جو محل وقوع ہے، جو جگہ ہے، اس کو اٹھایا جائے گا، ساری کائنات کی مسجدوں کی جگہیں اٹھیں گی، فلائٹ کی طرح سفر کرتے ہوئے بیت اللہ پہنچے گی مکہ، اور پھر مکہ سے سفر کرتے ہوئے مسجد نبوی آئیں گی، اور پھر وہاں سے فلائٹ کی طرح اڑان بھریں گی اور مسجد اقصی پہنچیں گی، اور پھر وہاں سے اونچی اڑان بھریں گی، جا کے جنت میں اپنا ٹھہراؤ کرے گی۔ حدیث میں آتا ہے ان جگہوں کو جنت کا حصہ قرار دے دیا جائے گا۔ تو خوش ہو جاؤ، ابھی آپ جنت میں بیٹھے ہو، جنت میں بیٹھے ہو۔ یہ بیت اللہ کی برانچیں ہیں۔ تو جبریل نے بتایا، اللہ فرما رہے ہیں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے۔ دوستو بات مختصر کر رہا ہوں، مسجد یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر کوئی اس مسجد سے تھوڑی سی نسبت پا لے یا تھوڑی سی خدمت کر لے تو اللہ جنت کے در کھول کے رکھ دیتا ہے۔ مجھے بتائیے آپ کہ مسجد کی وہ کون سی خدمت ہے جس پر اللہ نے جنت کی بشارت نہ سنائی؟